معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ تب یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں یعنی ہجری سال جس کو کہتے ہیں، اس کے 12 مہینوں کی بات ہو رہی۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اسی وقت سال میں 12 مہینے بنائے، اور ان میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، جیسے ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ورجب مضر، اور رجب کا مہینہ جو مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں، تو یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ جمادی الثانی، اور آگے آنے والا مہینہ شعبان کا ہے۔ تو ذوالقعدہ محرم، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور یہ رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر مضر کا لفظ آیا رجب کے ساتھ، اس کی نسبت اس لیے کہ مضر قبیلہ اس کی بہت زیادہ شدت کے ساتھ تعظیم کرتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا رجب، ہاں وہ رجب مضر قبیلہ جس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم لوگ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ گویا اگر کوئی انسان پر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اس جیسا انسان ہے، اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، بالخصوص مسلمان۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ گناہ بھی دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی تو دعا کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ہم کو نہیں کرنا چاہیے،
لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ہم کو ظلم و زیادتی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، وہ بھی زمین و آسمان جب بنا رہا تھا جب، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی۔ ظلم سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسے پتہ چلا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے۔ یہ گرچہ کہ خصوصی طور پر تو مکۃ المکرمہ اور اس کے آس پاس ارد گرد رہنے والے یا وہ راستے جن راستوں سے لوگ چل کر مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، خصوصی طور پر تو یہ مراد ہے، لیکن عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کی وہ قدر کریں اور اس کی تعظیم کریں، اور ان دنوں میں، ان مہینوں میں کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، جنگ و جدال نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمان اس خطاب میں شامل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رجب جو ہے ترجیب سے ہے، جس کا معنی ہے تعظیم کرنا، گویا اس مہینے کی تعظیم جہالت کے دور میں بھی کی جاتی تھی، اور عرب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ یہی وہ خرابی ہے جو دھیرے سے مسلمانوں میں بھی درائی ہے۔ رجب کے مہینے میں کئی ایسے کام مسلمانوں نے بھی گھڑ لیے ہیں جو شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہیں۔ عرب کے لوگ اسلام کے آنے سے پہلے جو برائیاں کیا کرتے تھے، ان میں ایک برائی تھی کہ رجب کے مہینے میں وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کو انہوں نے عتیرہ کا نام دے رکھا تھا، عتیرہ۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان حرمت والے مہینوں کے احترام و تقدس کو تو برقرار رکھا، یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن رجب کے مہینے کے اندر جو مشرکین مکہ یا کفار قریش رسم ادا کرتے تھے کہ اپنے جانور کو بتوں کے نام پر یا بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے، اسلام نے اس سے منع کیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ اس رسم کو رجبیہ بھی کہا جاتا تھا ان کے یہاں۔ اسلام آیا تو ہم کو ان چیزوں سے منع کر دیا۔ ہاں، رجب حرمت والا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں جنگ و جدل کرنا یہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ قرار دیا۔ رجب کے مہینے کی تعظیم کو اسلام برقرار رکھا، لیکن یہ جو رسم بے جا طور پر ان کے یہاں ادا کی جاتی تھی، اسلام نے اس کو شرک قرار دیا اور اس سے منع کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، حرام، اور یہ شرک اکبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک مقام پر فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اے نبی فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور وانحر، اور اسی کے لیے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ گویا قربانی خالص اللہ کے لیے کی جائے گی، غیر اللہ کا تصور اس کے اندر نہیں ہے۔ کسی قبر پر لے جانا، کسی خانقاہ پر لے جانا، یا کوئی دن مخصوص کر لینا کسی بابا پیر فقیر کے نام، اس کی 11ویں 12ویں یا اس کا عرس، اور اس دن ذبح کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے بندوں کو روکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اس معنی کی قرآن مجید میں 3-4 آیتیں کہ مسلمانوں تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور یا وہ اشیاء، وہ چیز جس پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس کے نام پر اس کو نکال دیا جائے یا اس کے نام پر ذبح کیا جائے۔ جب کوئی شخص کسی خانقاہ پر یا کسی شخص کی طرف منسوب کر کے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے وقت اگر وہ اللہ کا نام بھی لے لے تب بھی وہ جانور حرام ہے۔ کیوں؟ جانور کے ذبیحے سے تعظیم اللہ تعالیٰ کی نہیں مقصود تھی، بلکہ تعظیم تو وہ اس بزرگ یا اس مقام یا اس دن کی کر رہا تھا، یا اس تہوار کی نسبت سے قربانی کر رہا ہے، ذبیحہ کر رہا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے تب بھی وہ جانور حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں آئی ہوئی حدیث ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ نظر یہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز تو نظر ماننے سے منع کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک نظر مان لیں گے، ایسا کریں گے میرا یہ کام ہو جائے گا، تو اس طرح کی نظر ماننے سے منع کیا گیا۔ بالفرض اگر کوئی نظر مان ہی لیا تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے نظر مانی تھی بوانا ایک جگہ ہے، وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے۔ وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے اس طرح سے نظر مانی تھی کہ فلاں مقام ہے بوانا، وہاں پر میں اونٹ ذبح کروں گا۔ کیونکہ خاص ایک مقام کا ذکر آ گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، اچھا یہ بتاؤ کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ دیکھو کسی مقام پر لے جا کر اپنی نظر اتارنا، چڑھاوے چڑھانا، اگر وہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کا تصور ہے تو اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کیا ایسا ہوتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیادہم، اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی ان کی عید، کوئی دن ان کا مقرر تھا جن میں وہ وہاں پر خوشیاں مناتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے؟ صحابی نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، تو ٹھیک ہے تم اپنی نظر کو پورا کر لو۔
کیا ثابت ہوا؟ جہاں میلے لگتے ہوں، غیر اللہ کے ٹھیلے عرس لگتے ہوں، اور جہاں طواف کیا جاتا ہو، جہاں مناجات کی جاتی ہو، جہاں عبادات کی جاتی ہو، یہ بھی ایک وثن ہی ہے۔ ایک قبر کی جگہ اکٹھی کر لی گئی، وہاں لوگ جا کر دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے وثن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ میری قبر کو تو وثن نہ بنا، عبادت کی جگہ نہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں کام وہاں نہیں ہوتے ہیں تو تم اپنی نظر پوری کر لو۔ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ کسی قسم کی نظر اگر کوئی مانتا ہے وہ گناہ پر ملوث ہے تو اللہ کی معصیت میں کوئی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور ابن آدم کو جس کی طاقت نہیں وہ نظر بھی نہیں پوری کی جائے گی۔ تو اس لیے رجب کے مہینے میں بہت ساری برائیاں جو ہوتی ہیں ان میں ایسے ایسے کام پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی مہینے میں ایک صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھی جاتی جو قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس نماز کو موضوع قرار دیا ہے، ان میں جتنی روایات پیش کی جاتی سب ضعیف، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ ایسے اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر روزے رکھے جاتے ہیں، خصوصی طور پر بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، خاص کر کے 27 رجب۔ لوگوں کا گمان کیا ہے کہ اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائے گی، رات بھر جو ہے معراج کی رات کے نام پر جشن مناتے ہیں اور صبح دم جو ہے روزے رکھتے ہیں، جبکہ اس کا تعین ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی وہ کون سی تاریخ تھی۔ جب اس کا تعین ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہم خاص کر سکتے ہیں کہ فلاں رات ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اسراء یعنی آپ بیت المقدس تک لے جائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اس رات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ سالانہ اس کا جشن منائیں۔ صحابہ کرام کو بہت ساری تعلیمات آپ نے دی، ہر وہ بات آپ نے بتا دی کہ جو انہیں جنت کی طرف لے جانے والی تھی اور جو جہنم سے ان کو بچا سکتی تھی، لیکن کہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے ان کو صلاۃ الرغائب سکھلایا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ الفیہ بتایا ہو، یا اللہ کے رسول نے اس طرح 27ویں کی صبح جو ہے روزہ رکھیں، اس طرح کی بات کہی ہو، کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ سب منمانی عمل ہے جو لوگوں نے کیا ہے، اس طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن اہل علم نے کیا کہا؟ یہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، قابل عمل نہیں ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قد اتفق الحفاظ على انها موضوعہ، تمام بڑے بڑے محدثین حفاظ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو صلاۃ الرغائب یا الفیہ یا اس طرح کی جتنی نمازیں رجب، پہلی رجب یا اس کے درمیان جس وقت بھی ادا کی جاتی ہیں، سب کی سب موضوع ہیں۔ موضوع کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، لوگوں نے اس کو خود سے گھڑ لیا ہے اور گھڑ کے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں، ایک حنفی عالم ہے، ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع باتفاق اکثر المحدثین، محدثین کی اکثریت ان روایات کو موضوع قرار دیتی ہے جس میں صلاۃ الرغائب وغیرہ یہ اس طرح نماز وغیرہ پڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ضعیف روایتیں اور موضوع روایتیں۔ اگر دیکھا جائے تو حدیث سے رجب کے مہینے کے کسی رات یا کسی دن کی کوئی فضیلت ثابت نہیں عمل کرنے کے لحاظ سے۔ ہاں، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن رجب کے
مہینے کے کسی دن یا کسی رات کی کوئی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی حیثیت سے یا قیام کرنے کی حیثیت سے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب باتیں بیکار ہیں، عبث سے۔ اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں رجب کے کونڈے بھرنا۔ یہ جوہلا کے ہاں، عام لوگوں کے ہاں معروف ہے۔ یہ بھی عجیب قصہ ہے، قرآن حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں، لیکن یہ کہ جب لوگ جہالت پر چل رہے ہوں تو ان کو ہر قصے کہانی کی باتیں جو ہیں دین کی باتیں معلوم ہونے لگ جاتی۔ یہاں قرآن کی آیت ہے، احادیث ہیں صحیحہ، ان کو عمل میں نہیں لاتے، لیکن کسی کتابچے میں اگر کوئی جھوٹا قصہ بھی بیان کر دیا جائے تو اس کو بھی اپنا لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا داستان عجیب۔ داستان عجیب، اس میں ایک کہانی شائع کی جس میں یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کے حوالے سے لکھا رحمہ اللہ، تو انہوں نے کہا جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کونڈے کرے، میرے نام کی نیاز کے طور پر کونڈے کرے۔ کونڈا ایک برتن ہے، اس میں کچھ شیرینی وغیرہ، مٹھائی وغیرہ جو کچھ رکھ کر اس کو سجایا جائے، رکھا جائے، اور یہ امام جعفر صادق کی طرف جو ہے منسوب کیا جائے، اور پھر میرے ذریعے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وسیلہ بنائے ان کو یا انہی سے مانگے، اس کا تذکرہ تو ہے نہیں۔ اس طرح جو وفات پا گئے ہیں ان کو وسیلہ بنانا بھی ناجائز ہے، اور ان سے مانگنا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ اتنا وثوق، اتنا یقین ہے۔ دیکھیں کیسے جاہل ہوں گے جو یہ کونڈے بھرتے ہوں گے اور اس طرح کی نیت کرتے ہوں گے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تمہارا رب کہتا ہے اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے کہ تمہارا رب قریب ہے، اور جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر رات جب 2/3 وقت گزر جاتا ہے، آخری 1/3 باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، اور آواز دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے میں دے دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں بخش دوں، کوئی ہے جو سوال کرے نوازا جائے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر دی، اور یہ داستان عجیب کے قصے کہانیاں کچھ اس طرح سے رواج پا گئیں کہ آج رجب کا مہینہ انہی کوڈوں کے نام پر ہی بہت زیادہ معروف ہے۔ اور اسی طریقے سے شیعہ برادری کے لوگ بھی بہت زیادہ اس مہینے میں دیکھیں ڈھول ڈھمک کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس کی اصل وجہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ دراصل 22 رجب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی وفات کا وقت ہے، ان کو سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، لہذا ان کی وفات پر یہ تمام خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ان کو الٹا سیدھا کہیں کسی واقعے سے مربوط کر دیا جاتا ہے، اور دیکھا دیکھی کتنے مسلمان بھی جو ہے اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی شریعت کو سمجھیں ہم لوگ، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سے مہینے کے کون سے دن کی کیا فضیلت ہے اور رات کی کیا فضیلت ہے، یہ قرآن سنت سے اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم کو اور آپ کو بدعت نکالنے یا بدعت پر عمل کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے اتنے راستے نیکی کمانے کے بتلائے ہیں کہ ہم الحمدللہ کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ اعمال ختم ہونے والے نہیں۔ تو رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کی حرمت ہے، اس مہینے کے اندر ظلم و زیادتی جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئی اس مہینے میں کوئی عبادت، کوئی روزہ یا جو ہے شب معراج، تو ان تمام کی کوئی بھی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے، یہ لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا ہے اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، لہذا ہم تمام کو بدعت سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔